بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبت پر السلام۔ میں اس وقت موجود ہوں گرلز انٹر کالج جنڈالہ میں، اور یہاں پہ میرے ساتھ اس فیسٹیول کے دو ججز موجود ہیں۔ مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے آج 26 اداروں کے طلباء و طالبات کو جج کیا اور پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ میرے ساتھ خواجہ اسلم رضا موجود ہیں اور اسیب خلیل مغل موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، کیا فیلنگز ہیں، کیا ریمارکس ہیں پروگرام میں بچوں کی ججمنٹ کی؟ پروگرام میں بطور جج بیٹھے کیسا لگا آپ کو بیت بازی کا مقابلہ، اور پورے پروگرام کے بارے میں اگر ریویوز دینا چاہیں تو مختصر سٹریم لائن کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ بہت اچھا اوورآل ماشاءاللہ، بہت زرخیز جو ہے یہ ساری زمین جو ہے ہماری ہے، اور جو بچے یہاں پر تقریباً 30 کے قریب اداروں کے بچے جو ہے جن نے شمولیت کی ہے بیت بازی اور تقریری مقابلہ جات میں، سب نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ لیکن ظاہر ہے کمپٹیشن ہے، اور کمپٹیشن میں کچھ لوگوں نے آگے نکلنا ہوتا ہے، تو جو ایک سیٹ کرائیٹیریا تھا، ایک معیار تھا، اس کے مطابق جو ہے دیگر ججز نے اور ہم نے بھی جو ہے بچوں کو پرکھا، اور اس پر جو نتائج مرتب کیے وہ بتا دیے گئے۔ تو سب بچوں نے جو ہے جو منتظمین نے محنت کی، بچوں نے محنت کی، یہ ایک جو ہے حوصلہ افزا بات ہے بنیادی طور پر۔ خود بھی شاعر ہیں اور آج لوگوں کی شاعری سنی اور جج کیا، مشکل معاملہ ہوتا ہے کسی کو جج کرنا، یا خود شعر لکھنا یا پڑھنا مشکل معاملہ ہوتا ہے؟ جی، جج کرنا تو مشکل معاملہ ہوتا ہے تب کہ جب آپ نے جج کر کے انصاف کرنا ہو۔ تو ہم چونکہ اس کام کے لیے آئے تھے کہ ہم نے ایک منصفانہ اس میں فیصلہ دینا تھا، ورنہ جج کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس میں انصاف کرنا ہو تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنی جو ہے اپنے شعور، اپنے فہم کے مطابق 100% کوشش کی ہے کہ ہم منصفانہ فیصلہ کر سکیں۔ اور یہ بھی آپ نے درست کہا، جو بندہ سٹیج پر ہوتا ہے تو اس کو تو ویسے بھی سب ہی جج کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اسپیسیفک ججز ہوتے ہیں وہ کاؤنٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اچھا لگا بہرحال۔ اگر سچ کی اور انصاف کی بات کرنا ہے، پروگرام کو 10 میں سے ریٹ کرنا چاہیں تو 10 میں سے کتنا نمبر دیں گے؟ جی 10 میں سے 10 نمبر دوں گا۔ اسیب خلیل مغل سے ہم ان کے ریمارکس جاننے کی کوشش کریں گے۔ یونیورسٹی آزاد جموں اینڈ کشمیر مظفر آباد میں ہمارے ساتھ طویل عرصہ ان کی رفاقت رہی، اچھے ڈیبیٹر ہیں اور آل پاکستان مقابلوں میں بارہا مرتبہ یونیورسٹی کو یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے اردو ڈیبیٹ کمپٹیشن اپنے نام کیا۔ اسیب خلیل، آپ سے اگر یہ پوچھوں جو میں نے اسلم رضا صاحب سے پوچھا کہ اس پروگرام کے بارے میں آپ کے ریمارکس اور آپ کے ریویوز کیا ہیں، اور مختصر سٹریم لائن کرنا چاہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مختصر اگر میں اس کو وائنڈ اپ یا سم اپ کروں تو میں نے جیسے اندر بات کی کہ میں نے اپنی زندگی میں پورے پاکستان میں تقریری مقابلہ جات دیکھے، سنے، کیے، لیکن اتنا آرگنائزڈ، اتنا ویل مینیجڈ پروگرام صدام صاحب میں نے بہت کم دیکھا کہ یہاں کی عوام، یہاں کے منتظمین، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے جو دیگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ کے لوگ تھے، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے دور ایک طرح سے یہ ادارہ ہے شہر سے یا بازار سے یا مین سٹریم علاقوں سے، لیکن یہاں پہ مجھے جو ڈسپلن اور جو چیزیں جو بچوں کی تیاری دیکھنے کو ملی وہ بہت کم دیکھی میں نے۔ اسیب صاحب، جب خود تقریر کرتے تھے، ججز آپ کو جج کرتے تھے، اس ٹائم کیا فیلنگز ہوا کرتی تھی؟ اب بچوں کو جج کرتے ہیں تو اب بچوں کو جج کرتے ہوئے کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ جب ہم خود تقریر کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ اچھا نتیجہ وہ ہوگا جس میں ہم جیت جائیں گے، اور بعض اوقات وہ اچھا نتیجہ آتا تھا، بعض اوقات اچھا نتیجہ نہیں آتا تھا، لیکن اب چونکہ ایک ایک لفظ بیٹھ کے سننا، اور چونکہ سب سے بھاری ذمہ داری ہمارے نازک کندھوں پہ ہوتی ہے تقریری مقابلے کو لے کے، اور اس سے ایک بچے کا حوصلہ، مان، امید، آس ٹوٹ بھی سکتی ہے اور بن بھی سکتی ہے۔ خدا نخواستہ ہم سے اگر کوئی ذرا سی زیر زبر کی اونچ نیچ ہو جائے اور ایک ایک دو نمبر سے پوزیشنیں رہ رہی ہوتی ہیں، کوئی ڈیبیٹر بننے سے رہ جائے یا کوئی ڈیبیٹر ہماری وجہ سے بن جائے، تو یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا نتیجہ دونوں صورتوں میں اچھا نتیجہ ہو، اور ہم بچوں کو پراپر اس کے بعد رہنمائی بھی دیتے ہیں کہ بچے آپ نے یہ غلطی کی، یہاں سے آپ رہ گئے۔ تو میرے خیال سے اپنی اپنی جگہ پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم وہاں پہ بھی حق پہ تھے۔ آج بچے بھی ہمیں غلط سمجھتے ہوں گے جن کی پوزیشن نہیں آتی، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بھی ججز ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ آج ہم جتنا ہمارا شعور عقل کام کرتی ہے، ہم بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ اسلم رضا صاحب نے 10 میں سے 10 نمبر دیے ادارے کے اس پروگرام کو، آپ کتنے نمبر دیتے ہیں؟ سر میں اس پروگرام کو نمبرات سے ماورا سمجھتا ہوں، اور میں اس کو 10 میں سے 50 نمبر دیتا ہوں۔ اسلم رضا صاحب، بیت بازی کا مقابلہ جب جج کر رہے تھے، خود بھی شاعر ہیں، جب دونوں اطراف سے شعر و شاعری پڑھی جا رہی تھی،
मोहब्बत के शेर को ज़्यादा पसंद करते हैं, इनकलाबी शेरों को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस तरह के शेर शायरी को ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए जी, अच्छा शेर जो है ना वो अपनी जगह बना लेता है दिलो दिमाग में, उसको सामीन भी एंजॉय कर रहे थे और हम जजेस भी एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े टीम्स ने, और कुछ अशार ऐसे भी थे कि जिनमें जो बेवज़न थे, जो पूरा नहीं उतरते थे मयार पर, वो भी हमें सुनने पड़े। ज़ाहिर है वो मुकाबले का हिस्सा थे। और कुछ ऐसे शेर भी थे जो हैरानकुन तौर पर अच्छे थे। गालिब के अशार थे, मीर के अशार थे, इकबाल के अशार थे। क्लासिक उर्दू शुअरा की शायरी जो है बच्चों ने याद की हुई थी, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। असीब साहब, आप बैतबाजी के जज तो नहीं थे, लेकिन जब बैतबाजी का मुकाबला था, आप लिसनर उन चीज़ों को सुन रहे थे, तो शेर और शायरी में जब मोहब्बत के शेर आते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? मेरे ख़्याल से शायरी का मौज़ू मोहब्बत है, और वो किसी से भी हो, किसी भी तरीके से हो, अपनी ज़मीन से हो, किसी इंसान से हो, खुदा से हो, किसी भी पैकर से हो, लेकिन शायरी का मौज़ू मोहब्बत है, और मोहब्बत को बहरहाल शायरी में होना चाहिए। और मुझे तो सारे शेर ही अच्छे लगे, और कुछ अशार गालिब के निकल आए आज, जो गालिब के नहीं थे, वो भी हमारे लिए काफ़ी हैरानकुन था। ठीक है, ख्वाहिश साहब अपने शायरी में से कुछ आखिर में शेर सुनने वालों को सुना दें, ज़बरदस्त मुख्तसर से। जी, वक़्त के दीमक को इससे क्या गरज़ है हम नफ़स, कौन है असलम रज़ा और कौन अफ़लातून है। थैंक यू। आप कोई शेर सुना दें अपनी पसंद का, मैं अपना ही शेर सुनाता हूँ आपको। सुनाएं। समंदर ख्वाब में देखा बस इतना याद है मुझको, तुम्हारी आँख का पानी भी उस पानी से मिलता है। बस ख्वाजा असलम रज़ा, असीब खलील मोल की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं कमेंट सेक्शन में तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया, तो अगले फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।